الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والا، اس کائنات کے ذرے ذرے کی ضروریات کو پورا کرنے والا، وہ ایک اکیلا اللہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ زندگی ہر انسان کو دی ہے، اور اس زندگی کو گزارنے کے لیے راستہ اور نمونہ، اور اس زندگی کو گزارنے کے لیے کچھ احکامات اور کچھ راستے دیے ہیں۔ اگر انسان ان احکامات پر عمل کر کے جس راستے کو اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کے لیے مقرر کیا ہے اس راستے پر چل کر زندگی گزارے تو یہ انسان پھر کامیابی کی زندگی گزارنے والا شمار ہوتا ہے۔ اور اگر انسان زندگی ایسے گزارے جیسے اس کا دل چاہے، اپنی من چاہی زندگی گزارے، تو پھر اس انسان میں اور اس کائنات میں رہنے والی دوسری مخلوقات جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ جانور بھی اپنی مرضی سے اپنی من چاہی زندگی گزارتے ہیں، جب دل چاہتا ہے، جہاں دل چاہتا ہے، جس طرف دل چاہتا ہے منہ اٹھا کر چل دیتے ہیں، جب دل چاہتا ہے کھا لیا، جب دل چاہتا ہے پی لیا، جہاں دل چاہتا ہے بیٹھ گئے، جہاں دل چاہتا ہے چلے گئے، ان کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ اگر انسان بھی اس طرح آزاد زندگی گزارنے لگ جائے کہ روک ٹوک سے آزاد ہو جائے، جیسے دل چاہے من چاہی زندگی گزارنے لگے، تو پھر اس انسان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اللہ نے انسان کو جو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو اشرف المخلوقات بنانے کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے احکامات کا پابند بنایا، اس کو ایسے راستے کا پابند بنایا، ایسے طریقوں کا پابند بنایا جو اس کو دوسرے جانوروں سے، دوسری مخلوقات سے تمیز دیتے ہیں، الگ کرتے ہیں، ممتاز کرتے ہیں۔ اور وہ راستہ اور وہ طریقہ اللہ رب العزت بتلانے کے لیے ہر دور میں انسانوں کو سمجھانے کے لیے اپنے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے انسانوں کے اس دور میں ہمیں پیدا کیا جو اس کائنات کا آخری دور کہلاتا ہے۔ اس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا جو اس کائنات کی آخری امت کہلاتی، اس خوش نصیب امت میں پیدا کیا جس کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ کا نبی اپنی دعاؤں میں دن رات اس امت کے لیے فکر کرتے ہوئے، دعائیں مانگتے ہوئے، روتے ہوئے اپنی زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس مبارک امت میں پیدا کیا
جس امت کے نبی ایسے ہیں کہ اللہ نے اس نبی کو تمام نبیوں کا سردار بنایا، جس امت کے نبی ایسے ہیں جس کو اللہ نے اس کائنات کا سردار بنایا، جس کے راستوں کو، جس کے طریقوں کو، جس کی زندگی کو اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا۔ قیامت تک آنے والا ہر انسان وہ اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ اپنی زندگی کو اس راستے پر، اس طریقے پر ڈال لے جو اللہ کا نبی اس کو دے کر گیا ہے۔ اور اللہ نے اپنے اس پیارے حبیب کو، پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مبارک زندگی دی اور ایسے کمالات اور صفات سے نوازا کہ چاہے وہ کسی بھی دور کا انسان ہے، چاہے وہ کسی بھی زبان کا انسان ہے، چاہے وہ کسی بھی علاقے کا انسان ہے، چاہے اس کا رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اپنے علاقے کے حساب سے، رواج کے اعتبار سے جو بھی ہے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے اس کے راستے اور طریقے، ان راستوں اور طریقوں میں اس کے لیے رہنمائی موجود ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور راستے اور نمونوں سے۔ اللہ نے اس کی کامیابی کے لیے وہ راستے اور نمونے دے دیے ہیں، وہ راستے اور نمونے اس کو دے دیے۔ اللہ نے اس کو زندگی گزارنے کے لیے وہ راستے اور نمونے اور طریقے دے دیے کہ جن راستوں پر چل کر وہ کامیاب ہو سکتا ہے، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے راستے ہیں۔ اسی سلسلے میں ہماری بات چلتی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بیان کرنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی وہ زندگی ہے جس پر چل کر ہی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور نیت صرف یہی ہے، اس سلسلے سے نیت یہی ہے کہ یہ زندگی میری بھی زندگی میں آ جائے، یہ زندگی ہماری اس مسجد کے رہنے والے، اس محلے کے رہنے والے ہر مسلمان کی زندگی میں آ جائے اور سننے والے ہر مسلمان کو اس سے فائدہ ہو جائے، کیونکہ ہر مسلمان اس وقت کامیاب ہوگا جب اس کی زندگی اللہ کے نبی کی زندگی کے طریقے پر ہوگی۔ اور اللہ کے نبی کی زندگی کیا ہے، اس کو ہم نے سیکھنا ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اس لیے اس کا بار بار تذکرہ ہوتا ہے۔ لیکن اس تذکرے کے کچھ آداب ہیں جن کو بار بار ذکر کیا جاتا ہے، یاد دہانی کے لیے پھر عرض کر دیتا ہوں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے، کیونکہ سیرت کی باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی باتیں ہیں، بار بار نام گرامی کا ذکر آئے گا، بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہمارے سامنے آئے گا، تو ہماری یہ عادت بن جائے جیسے ہی ہمارے کانوں میں یہ مبارک نام آئے، ہماری زبان پر خود صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک جاری ہو جائے۔ جتنی دفعہ ہم یہ نام سنیں اتنی دفعہ ہماری زبان درود پاک سے معطر ہو جائے، یہ خوشبو ہمارے دلوں میں پھیل جائے تاکہ اس کی برکات ہم اپنی زندگیوں میں محسوس کر سکیں۔ ایک تو اس چیز کا اہتمام ہو، اور دوسرا یہ جو باتیں ہر جمعہ میں کی جاتی ہیں، ان باتوں کو محض وقت گزارنے کے لیے یا صرف جمعے کا ایک بیان، عام بیان سمجھ کر نہ سمجھا جائے، سنا جائے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ باتیں ہیں جن کے لیے جن کے اندر ہر قدم میں ہمارے لیے راستہ اور نمونہ ہے۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر بات کے اندر جو ہمارے لیے سبق اور راستہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو، جس پہلو کو بیان کیا جا رہا ہے، اس پہلو کے اندر جو ہمارے لیے سبق اور نمونہ ہے، جو ہمارے لیے رہنمائی ہے، اس کو بھی ذکر کر دیا جائے تاکہ عمل کی کیفیت پیدا ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے عمل میں آنا شروع ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا یہ تذکرہ اس جو چل رہا تھا وہ غار حرا تک پہنچا تھا۔ غار حرا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کیسے گزرے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ سچے خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا شروع ہوئے تھے۔ تقریباً یہ 6 مہینے کا عرصہ ایسا گزرا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے تھے۔ سچے خواب اس طرح کے ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں کچھ دیکھتے اور صبح بھی آئیں نہیں وہی معاملہ آپ کے سامنے ہو جائے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سچے خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے، یعنی نبوت کے جو امور ہیں جن میں اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، وحی کے جو امور ہیں ان امور میں سے 46 اگر اس کے حصے ہوں تو اس میں سے ایک حصہ یہ سچے خواب ہیں۔ علماء نے اس کی تشریح کچھ اس طرح کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عرصہ 23 سال کا ہے،
تو 23 کو اگر تقسیم کیا جائے تو 6 مہینے اس کا 46واں حصہ بنتا ہے۔ 23 کو اگر تقسیم کیا جائے تو 6 مہینے، 23 سال کو اگر تقسیم کیا جائے گا تو 6 مہینے اس کا 46واں حصہ بنتا ہے۔ تو یہ 46واں حصہ یعنی 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب کی صورت میں اللہ کی طرف سے کچھ اشارات ملتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملتی ہے، وحی کی ابتدا ہوتی ہے، جیسے میں نے شروع میں یہ تذکرہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات نبوت ملنے کے بعد عطا ہوئے تاکہ وہ لوگوں کو ان معجزات کے ذریعے سے اپنی نبوت کی، اپنے رسالت کی تصدیق کروا سکیں، اس سے پہلے کچھ ایسے معاملات ہوئے، کچھ ایسے عجیب و غریب واقعات بھی ہوتے رہے جن کو معجزہ کی بجائے ارہاس کہا جاتا ہے، ارہاسات نبی کہا جاتا ہے۔ ایسے عام معاملات جو عام انسان نہیں کر سکتا، ایسے معاملات جو عام انسان کے ساتھ عام طور پر نہیں ہوتے، وہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کثرت سے ہوتے ہیں۔ جن میں سے ایک خاص واقعہ جو نبوت کی ملنے سے پہلے بڑی کثرت سے ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن راستوں سے چلتے تھے، جن راستوں سے گزرتے تھے، ان راستوں میں رہنے والے، ان راستوں میں پڑے ہوئے پتھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے۔ جن درختوں کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے، وہ درخت جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے۔ اور بعد میں جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کے بارے میں بتلایا کہ یہ راستے والے پتھر، یہ راستے کے درخت، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اس چیز کا کہ مجھے مکہ کے وہ پہاڑ اور وہ پتھر آج بھی یاد ہیں جو راستے میں نبوت ملنے سے پہلے مجھے چلتے ہوئے سلام کیا کرتے۔ احد پہاڑ کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد سے محبت کرتے ہیں۔ یہ پتھروں کی کیفیت ہے، یہ درختوں کی کیفیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ سارے معاملات نبوت ملنے سے پہلے کے ہیں، نبوت ملنے کے بعد بھی بکثرت ایسے واقعات ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جگہ پر جا رہا تھا، راستے میں کوئی بھی پتھر آتا، کوئی بھی درخت آتا، وہ جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا، ایسے محسوس ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا۔ مسجد نبوی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ شروع فرمایا تو ابتدا میں ممبر نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر کا انتظام کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کو چھوڑ کر آتے ہیں اور ممبر پر بیٹھتے ہیں، ممبر پر بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اچانک مسجد سے رونے کی آواز ابھرتی اور وہ آواز بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ صحابہ نے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ یہ صحیح احادیث سے یہ واقعہ ثابت، کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے خطبہ چھوڑ کر اترتے ہیں، جا کر اس تنے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کی آواز بند ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پتھروں نے تو اللہ کے نبی کو پہچان لیا، پہاڑوں نے اللہ کے نبی کو پہچان لیا، اس کائنات کے ذرے ذرے نے اللہ کے نبی کو پہچان لیا، اور انہوں نے پہچان کر آپ کی محبت میں آپ کو سلام کیا، آپ کے ساتھ محبت کی۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں۔ اس کائنات کے ذرے ذرے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور ان سے محبت کی۔ ایک محبت نہیں کی تو اس انسان نے، جس انسان کے لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، مبعوث کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کی تو اس امت کے ان انسانوں نے محبت نہیں کی، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات تڑپتے رہتے تھے، روتے رہتے تھے، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ایسی آوازیں ابھرتی تھیں جیسے ہنڈیا ابل رہی ہے۔ اس طرح ہنڈیا ابلتی ہے، پانی کھولتا ہے تو پانی ابلنے سے جیسے ایک آواز ابھرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ایسی آوازیں ابھرتی تھیں۔ کس لیے؟ لعلک باخع نفسک، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے نفس کو، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے ان انسانوں کے لیے، اس امت کے لوگوں کے لیے، اس امت کے لیے کیا آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں؟ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑن میں ہیں، تکلیف میں ہیں
کہ میری امت کو کسی طرح جہنم سے، آخرت کے عذابات سے، آخرت کی پکڑ سے نجات دے۔ وہ نبی جس کے لیے پتھر سلام کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، وہ نبی جس کے لیے درخت سلام کر رہے ہیں، ان کے لیے استقبال کے لیے جھک رہے ہیں، وہ نبی جس کا مقام یہ ہے، جس کو اللہ نے کائنات کا سردار بنایا، وہ نبی ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، اس امت کے لیے دن رات ہو رہا ہے۔ ساری رات نوافل پڑھ رہے ہیں، ایک ایک آیت پڑھتے ہوئے روتے جا رہے ہیں، ایک آیت پڑھ رہے ہیں اور پوری رات رونے میں گزر جاتے ہیں، پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین عرض کرتی ہیں، خود اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ کیوں آپ ان کے لیے اتنا تڑپ رہے ہیں۔ آخر میں اللہ رب العزت اعلان بھی فرما دیتے ہیں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ رب العزت آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں، اللہ رب العزت آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ یہ آپ کی کیفیت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے محبت ہے، اور اس کے بدلے میں امت کی حالت کیا ہے؟ ہم خود اپنے گریبان میں جھانکیں، ہماری حالت کیا ہے؟ ہم اعمال کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اپنی زندگی گزارنے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کتنا دور جا چکے ہیں، یہ ہم خود دیکھیں۔ اور یہ دوری اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دوری ہمیں تب سمجھ آئے گی جب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پتہ ہوگا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی کی زندگی کیا ہے۔ ہمارے بچوں کو، بڑے افسوس کی بات ہے، اس دنیا کے اعتبار سے، آج کے معاشرے کے اعتبار سے بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹے کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں، فنکاروں کے نام یاد ہیں، ہر اعتبار سے ہمارے بچوں کو معلومات ہیں، ایک معلومات نہیں ہے تو اپنے نبی کی زندگی کی نہیں۔ معلومات نہیں ہے تو ہمارے بچوں کو ہمارے نبی کے نام تک پتہ نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اور پہلے بھی جہاں میں مدرسے میں پڑھاتا تھا، اکثر بچوں سے پوچھتا تھا کہ ہمارے نبی کا نام کیا ہے۔ وہ کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ محمد رسول اللہ ہے کون۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بچپن میں ان کو یاد کروا دیا جاتا ہے، گھر میں امی ابو یاد کروا دیتے ہیں، مدرسے میں استاد یاد کروا دیتا ہے، اسکول میں بھی کوئی یاد کروا دیتا ہے، لیکن یہ محمد رسول اللہ ہے کون؟ اس کی زندگی کیا تھی؟ وہ ہمیں کون سی زندگی دے کر گئے؟ وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف ہم خود ہیں۔ ہمارے گھروں میں تذکرے جن چیزوں کے ہیں وہ ہمارے بچوں کو معلوم بھی ہیں، دنیا کے تذکرے ہیں، دنیا کے کام بھی ہمارے بچوں کو معلوم ہیں، موبائل کے تذکرے ہمارے گھروں میں ہیں، موبائل کا استعمال ہمارے گھروں میں ہے، موبائل کا استعمال بچوں کو بھی معلوم ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو موبائل چلانا اس طرح آتا ہے کہ ہم میں سے بڑے بھی وہ چیز نہیں سمجھ سکتے جو چھوٹے سے چھوٹا بچہ سمجھتا ہے۔ کیوں ہے؟ جس چیز کا تذکرہ عام ہے، جس چیز کا وجود عام ہو گیا، وہ زندگیوں میں زبانوں پر عام ہو گئی۔ عام نہیں ہوا، وجود نہیں آیا تو ہمارے نبی کی زندگی کا وجود نہیں آیا۔ تذکرہ نہیں ہے تو ہمارے نبی کی زندگی کا نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم محروم ہیں، آج ہم بہت دور جا چکے ہیں، اپنے نبی کی سنتوں سے، زندگی سے بہت دور جا چکے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تنہائیوں میں بیٹھ کر، ابھی نبوت نہیں ملی، یہ نبوت سے پہلے کے تذکرے چل رہے ہیں، تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے سچے خواب آ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اشارات مل رہے ہیں، پتھر جھک جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر رہے ہیں، درخت سلام کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظمتوں والے ہونے کے باوجود ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے ساری رات رو۔ اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ یہ پتھروں کا آپ کو سلام کرنا، یہ درختوں کا آپ کو سلام کرنا، پھر اس کے بدلے میں میرے لیے، اس امت کے ہر انسان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا، اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ کی دعوت ہے کہ میرا نبی تو اتنی شان والا ہو کر میرے لیے روئے، اور میں اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میرے نبی کی تو میرے ساتھ محبت یہ ہے کہ وہ ساری رات، آج سے 1400 سال 1500 سال پہلے میرے نبی روئے،
اس وقت میرا وجود نہیں تھا، ہم میں سے کسی کا وجود نہیں تھا، اور جو ہمارے بعد آنے والے انسان ہیں ان کا بھی وجود کسی کا نہیں تھا۔ روتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے صرف رو لیتے، یا اس وقت جو صحابہ موجود تھے ان کے لیے رو لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ان لمحات میں 23 سال کے اندر کوئی رات ایسی نہیں گزری جس میں آپ نے ہمارے لیے دعا نہ مانگی۔ ہم نے اپنے نبی کو کتنا یاد رکھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ موڑ ہمیں یہ درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے، یہ فکر دیتا ہے کہ ہمارے نبی تو ہمارے لیے تڑپ تڑپ کر چلے گئے، اور اللہ رب العزت تسلی دے رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، میں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر کے دوں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہیں چلا جاتا میں راضی نہیں ہوں۔ وہ اتنی محبت کر کے چلے گئے، اس کے بدلے میں ہم نے کیا دیا؟ کیا ہماری زندگی، ہمیں اپنی زندگی میں اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کے تذکرے کو سن لیں، اپنے نبی کی باتوں کو کر لیں، سیکھ لیں، سمجھ لیں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ تذکرہ ہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ قیامت والے دن جب اللہ رب العزت ہر انسان سے سوال کریں گے کہ یہ زندگی کہاں گزاری، اس زندگی کے لمحات، یہ بچپن بھی ملا تھا، یہ جوانی بھی ملی، یہ بڑھاپا بھی ملا، یہ زندگی کے اتنی قیمتی اوقات تمہیں ملے تھے، تم نے کہاں گزارے، کس طرح گزارے؟ یہ کہاں گزارے اور کس طرح گزارے کا جواب ہم نے دینا ہے۔ کن کن کاموں میں گزارے، ہم اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، دیکھ لیں کس کس جگہ پر ہمارے زندگی کے وقت گزر رہے ہیں، کن کن مصروفیات میں گزر رہے ہیں، وہ سب ہم دیکھ لیں۔ سارا ہفتہ، سارا مہینہ، سارا سال، ساری زندگی، دن گزرتے جا رہے ہیں۔ نیا سال شروع ہوا محرم کا، محرم بھی گزر گیا، آج محرم کا گزرنے کے بعد دوسرا مہینہ بھی شروع ہو چکا۔ اسلامی سال بھی گزرتے جا رہے ہیں، شمسی سال بھی گزرتے جا رہے ہیں، میری زندگی کے سال بھی گزرتے جا رہے ہیں، لیکن میں اپنی زندگی میں ان اوقات میں کتنا وقت اپنے نبی کی زندگی کو سیکھنے کے لیے دے رہا ہوں۔ میرے نبی تو 23 سالہ نبوت کی زندگی میں میرے لیے ایک لمحہ بھی مجھے نہیں بھولا۔ وہ تو 23 سال کی زندگی میں بار بار رات رات رو رو کے میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ہم اپنے نبی کو اس کے بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ ہمارے لیے پورے ہفتے میں، پورے مہینے میں کچھ وقت اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کے تذکرے کو تسلی سے بیٹھ کر سن لیں۔ اس سے آج یہ نیت کرنے کا دن، آج کوشش کر لیں، یہ نیت کر لیں۔ بات چلنی تو کچھ اور تھی، بس اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ ذکر تو یہ کرنا تھا کہ ہمارے نبی کی نبوت سے پہلے کی زندگی کیا تھی، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس فکر میں تو ڈالیں، ہمارا نبی جس راستے کو، جس زندگی کو ہمیں دے کر گیا ہے، وہ سیکھنا تو شروع کریں۔ پھر قیامت والے جب اللہ ہم سے سوال کرے گا تو ہم کم از کم اور باقی زندگی کا حساب دے سکیں نہ دے سکیں، کم از کم اپنی زندگی کے یہ 20 منٹ 25 منٹ جو ہر جمعے ہم اپنے نبی کے تذکرے کو سننے میں لگائیں گے، یہ تو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں گے۔ قیامت والے دن ہم اللہ کے سامنے یہ تو پیش کر سکیں گے کہ اے اللہ، اور تو میری زندگی میں کچھ نہیں تھا، میں نے اپنے وقت پتہ نہیں کہاں کہاں گزارے، لیکن میں ہر جمعہ اہتمام کے ساتھ 20 منٹ 25 منٹ اپنے نبی کا تذکرہ سننے کے لیے پہنچتا تھا، اپنے نبی کی زندگی سیکھنے کے لیے پہنچتا تھا، کہ شاید کوئی بات ایسی ہو، کوئی لمحہ، کوئی موڑ ایسا ہو کہ میری زندگی میں وہ زندگی آ جائے جو اللہ کا نبی ہمیں دے کر گیا۔ اس لیے کوشش کریں، اہتمام کریں، نیت کریں، ارادہ کریں کہ اس زندگی کو سیکھنے کا اہتمام کریں۔ یہی وہ زندگی ہے جس میں ہمارے لیے کامیابی ہے، یہی وہ راستہ ہے جس میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اس راستے اور اس زندگی کے ہٹ کر کوئی کامیابی ڈھونڈتا ہے تو وہ اپنے خیالوں میں مگن رہتا ہے، لیکن جب موت آئے گی، جب آخرت کا حساب کھلے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ راستہ اور کامیابی کس میں تھا۔ وہ راستہ جس میں کامیابی تھی، وہ راستہ کون سا راستہ تھا، یہ آخرت کے اعتبار سے کھلے گا۔ اس لیے کوشش کریں اہتمام کے ساتھ ہر جمعے کے اندر 20 منٹ 25 منٹ کی جو بات ہوتی ہے اس میں شرکت کریں۔
تاکہ قیامت والے دن جب اللہ کے نبی ہمارے سامنے آئے ہم اللہ کے نبی کے سامنے سر اٹھا کر کہہ سکیں، ہم اللہ کے نبی کے سامنے اپنی زندگی کے یہ لمحات پیش کر کے اپنی باقی زندگی کا کفارہ ادا کر سکیں۔ امید ہے اللہ سے یہی زندگی کے 20 منٹ 25 منٹ جو ہم ہر جمعے اللہ کے نبی کے تذکرے کو سننے میں سیکھنے میں گزاریں گے، انشاءاللہ قیامت والے دن یہ ہماری باقی زندگی کے لیے کفارہ بن جائے۔ اللہ کے نبی کو ہم کہہ سکیں گے، ان کے سامنے اپنے 20 منٹ یہ پیش تو کر سکیں گے، ورنہ ہماری زندگی کن مصروفیات میں گزر رہی ہے ہم خود ہی جانتے ہیں۔ اس لیے کوشش ہو، اہتمام ہو اللہ کے نبی کی زندگی کو سیکھنے کا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی فکر نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کی زندگی کو سیکھا جائے، سمجھا جائے، اس کو اپنایا جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ فکر نصیب فرمائے، اس کا اہتمام نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے اسی سلسلے کو آگے چلائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا آغاز کیسے ہوتا ہے، وحی کی ابتدا کیسے ہوتی ہے، پہلی وحی کے بعد آپ کی کیفیت کیسے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے ہیں تو گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں۔ پھر اس پہلی وحی کے واقعے کے بعد اس وحی کے ذریعے سے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کیا سبق ہے، کیا درس ہے، انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے چلائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اہتمام کے ساتھ اس سلسلے کے ساتھ جڑنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا